انسان کے لیے رزق کا بندوبست کرنے والا، سجدوں کے لائق وہی ہے، عبادت کے لائق وہی ہے۔ درود و سلام ہو ہادی جوت جہاں، شافع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ اللہ تعالیٰ نے کل کائنات انسان کے لیے بنائی ہے۔ یہ سب نعمتیں جن کا اللہ قرآن مجید میں ذکر کرتے ہیں، یہ ہوائیں، یہ پانی، یہ زمین، یہ بادل، یہ سبزہ، یہ جھیلیں، یہ ندی نالے، یہ گل و گلزار، اور یہ خوبصورت وادیاں، باغات، قدرت کے حسین مناظر، یہ پہاڑوں کی سرسبز چوٹیاں، نظروں کو بھانے والی وادیاں، اور یہ خوبصورت نظارے، سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائے ہیں۔ یہ باغ، یہ بہار انسان کے لیے ہے، اور آسمان سے برستا ہوا پانی، بارش، یہ انسان کے لیے روزی کا ذریعہ ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے آسمان سے پانی اتارا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اسی پانی سے زمین سے اناج اگتا ہے انسان کے لیے، ثمرات اور انسان کی رزق کا بندوبست اسی پانی کا ہی سب کچھ ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین بھی انسان کے لیے بنائی، جہاں انسان رہتا ہے، سفر کرتا ہے، اسی سے زمین سے اس کی پیدائش ہے، اسی زمین سے ہی اس نے واپس جانا ہے، زمین سے ہی انسان روزی حاصل کرتا ہے، اسی زمین پر چل کر انسان سفر کرتا ہے، اسی زمین پہ انسان سڑکوں پہ سفر کر کے انسان اپنے احباب کی زیارت کرتا ہے، انہیں ملتا ہے۔ یہ زمین بھی انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان ان نعمتوں کو دیکھتا ہے، کہیں یہ نعمتیں اس کے لیے عذاب بن جاتی ہیں، کہیں یہ رحمت اس کے لیے زحمت بن جاتی ہے، کبھی وہ پانی کی بوند بوند کو ترستا ہے، کبھی پانی اس کے لیے ہلاکت اور تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے، کبھی ہوائیں نہیں آتی تو انسان سورج کی لو اور تپش کے اندر جھلس جاتا ہے، کبھی ہوائیں لگتی اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی چھتیں اکھڑ جاتی ہیں، اس کے گھر بار سب برباد ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت یہ ساری بہار، سب باغ، سب رونق سجائی ہے تو انسان کے لیے، کیوں اللہ رب العزت پھر ہواؤں کو حکم دیتے ہیں؟ یہ ہوائیں اس کے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتی ہیں، یہ پانی، یہ نہریں، یہ بارش، یہ بادل اس کے لیے تباہی اور سیلاب، اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جب انسان رب کو بھول جائے، جب انسان اس خالق کائنات کو بھول جائے، جب انسان رب کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کر دے، اسے یہ نہ پتا ہو کہ منعم حقیقی میرے اوپر بڑے انعام کرنے والا ہے، میں نے اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے، میں نے اس کے در پہ اپنے ماتھے کو جھکانا ہے، اس کو یاد کرنا ہے۔ جب انسان اس بات کو بھول جائے، پھر اللہ رب العزت ان نعمتوں کو انسان کے لیے عذاب بنا دیتا ہے۔ وہی پانی، وہی دریا جس میں اندر سے فرعون ڈوبتا ہے، اسی پانی کے اندر سے اللہ موسیٰ علیہ السلام کو پار لگا دیتا ہے۔
وہی پانی جو آپ کے لیے پیاس بجھاتا ہے وہی پانی آپ کے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ وہی ہوائیں جو آپ کے لیے سانس کا ذریعہ ہے وہی ہوائیں آپ کے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ وہی زمین جس کے اوپر آپ فصلیں اگاتے ہیں اور آپ کھیتیاں اگاتے ہیں اور اپنے جانوروں کے لیے چارہ اگاتے ہیں، پھل پھول اگاتے ہیں، فروٹ اگاتے ہیں، مارکیٹ میں بیچ کے آپ اپنی روزی کا بندوبست کرتے ہیں، جب اللہ کا عذاب آتا ہے وہی زمین انسان کے لیے پھٹ جاتی ہے اور وہی زمین انسان کے لیے قبر بن جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، میرے آقا جب بادلوں کو دیکھتے بے چین ہو جاتے، آپ تڑپ جاتے، کبھی کمرے کے اندر جاتے، کبھی کمرے کے باہر آتے، گھبرا جاتے۔ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے، میں آقا سے پوچھتی، حضور کیا بات ہے؟ بادل آسمان پہ آئے ہیں تو وہ ٹھنڈی ہوائیں لے کر آئے ہیں، بادل آئے ہیں تو وہ تو ٹھنڈا سایہ لے کر آئے ہیں، آپ گھبرا جاتے ہیں، کبھی گھبراہٹ کے عالم میں اندر جاتے ہیں، کبھی گھبراہٹ کے عالم میں باہر آتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا عائشہ یہ بادل جب آتے ہیں، پتہ نہیں پہلی قوموں کے اندر بھی بادل آئے تھے، اس کے اوپر بادل آتے، وہ سمجھتے کہ شاید ان بادلوں میں رحمت کا پانی برسے گا، پر وہی بادل ان کے اندر سے آگ کے کولے، آگ کے گولے برسے، آگ کے انگارے برسے، وہی بادل ان کے لیے ہلاکت کا سبب بن گئے۔ میں ڈرتا ہوں کہیں میری امت پہ بادل بربادی کا ذریعہ اور سبب نہ بن جائیں، اس لیے میں کبھی نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، کبھی خالق کو یاد کرتا ہوں۔ بھائیو، اس حدیث کے اندر سبق ہے، کبھی بھی گزری ہوئی قوموں کی حالات سے سبق حاصل کرو، وہ آپ کے لیے عبرت ہے۔ یہ دنیا کے حالات، قوموں کے حالات، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہیں میرے قوم کے اوپر، میری امت کے اوپر بادل آ جائیں اور کہیں اس بادلوں کے اندر سے پتھر نہ برسنا شروع کر دیں، میں اس لیے ڈرتا ہوں۔ بھائیو، عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ابھی سابقہ قوموں کی ہلاکت اور ان کے اوپر عذاب نازل ہوئے ہیں، وہاں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادلوں کو دیکھ کے ڈرا کرتے، جب انسان اس خالق کو بھول جائے، مالک کو بھول جائے، نعمتوں کا ناشکرا ہو جائے، اس کے در کو بھول جائے، رب نے نعمتیں دی ہیں ان کو بھلا بیٹھے، رب کا باغی ہو جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان بادلوں کو پھر عذاب میں بدل دیتے ہیں۔ ہود علیہ السلام کی قوم ہود قحط سالی کا شکار ہو گئی تھی، کئی سالوں سے بارش نہیں ہوتی تھی، فصلیں نہیں اگتی تھی، اناج سے محروم ہو گئے تھے، ہر طرف سے خشک سالی تھی، کہیں بھی کوئی سبزہ نہیں اگتا تھا، کوئی اناج نہیں تھا، گھبرا گئے۔ چلو رب سے بارش مانگتے ہیں، 70 آدمیوں کا قافلہ دعا کے لیے باہر نکلا، دور چلتے ہیں، رب کے گھر کے پاس جاتے ہیں اور وہاں دعا کرتے ہیں، لیکن وہاں بھی جا کے رب کو بھول گئے، وہ اپنے لہو لعب میں مست ہو گئے، موسیقی میں مست ہو گئے۔ جب کافی دن گزر گئے اور پھر آسمان سے بادلوں کا ٹکڑا دیکھا اور وہ پکارنے لگے، ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل کا ٹکڑا ہے، ہمارے اوپر رحمت کا بارش برسائے گا، پانی برسائے گا۔ بادل کے ٹکڑے کو دیکھ کے خوش ہو گئے کہ بارش آ گئی، بارش مانگنے کے لیے آئے تھے، آ گئی بارش، لیکن وہی ٹکڑا ان کے لیے عذاب کا ٹکڑا بن گیا، وہاں سے پتھروں کی اور آگ کے انگاروں کی بارش برسی۔ جب انسان اس خالق کو بھول جائے، جب رب کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے کی بجائے ناشکرا ہو جائے، جب اپنی دنیا میں آنے کا مقصد بھول جائے، میں کس لیے آیا ہوں، تو پھر رب تعالی پھر یہ ساری نعمتوں کو اس کے لیے زحمت بنا دیتا ہے۔ گھر کے اندر سے لگی ہوئی روشنیاں، بجلی اس کے لیے ہلاکت کا سامان بن جاتی ہیں، گھر کے اندر سے نکلے ہوئے تنور اور اس کے لیے عذاب بن جاتے ہیں،
نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب پانی کا آیا تھا، گھر کے اندر روٹیاں پکانے والے تنوروں کے اندر سے پانی باہر نکلا تھا، جیسے ٹربینوں کے بڑے بڑے پائپ باہر پانی ابلتا ہے، گھر کے اندر لگے ہوئے تنور بھر کے ان کا منہ پانی کے دھانے کھل گئے، زمین سے پانی باہر نہیں آیا، آسمان کا بھی پانی برسا، 6 مہینے پورے، 10 رجب سے لے کے 10 محرم تک 6 ماہ تک آسمان سے پانی برسا، زمین نے اپنا پانی باہر نکالا، اور پھر کشتی 6 ماہ تک زمین پانی کے اوپر تیرتی رہی۔ وہ قوم جو نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے والی، اس کی دعوت کا مذاق اڑانے والی، اس کے رب کے پیغام کا مذاق اڑانے والی، وہ قوم سبھی تباہ ہو گئی۔ وہی بچے جو رب کو ماننے والے تھے، وہی بچے جو نوح علیہ السلام کے پیغام کو سمجھنے والے تھے، اس کے در کے اوپر سر کو جھکانے والے تھے۔ چاہے نوح علیہ السلام کا سکا بیٹا بھی تھا، وہ بھی ہلاکت میں اندر غرق ہو گیا پانی کے اندر۔ بھائیو، آج سب سے بڑی عبرت ہے، سب سے بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ ہمارے پاکستان کے بعض علاقے، بعض شہر اور بعض صوبے پانی کی لپیٹ میں ہیں، سیلاب کی زد میں ہیں، اور وہاں مجھے سورہ سبا کی یہ آیت نمبر 15 اور 17 کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے ایسے ہی قوم کا ذکر کیا، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ قوم سبا کی قوم کہ ان کے آبادیوں میں آیا ایک نشانی ہے۔ وہ نشانی کیا ہے؟ وہ قوم سبا جو آج کل یمن کہتے ہیں، یمن کا ملک جو سبا کے نام سے مشہور تھا۔ سبا ایک آدمی اس قوم کا باپ تھا، اس کے نام پہ یہ قوم سبا مشہور تھی، اور یمن کے علاقے میں وہاں نشانی، ہر طرف ہریاول تھی، سبزہ تھا، ہر طرف باغ ہی باغ تھے، رونق تھی، اور وہ لوگ نعمتوں کے اندر پلے تھے، کھیلتے تھے۔ جنتین عن یمین و شمال، دائیں بائیں باغ ہی باغ تھے، درمیان سے سڑک جاتی تھی، چوڑی سڑک، اور دائیں سے باغوں کی قطار، اور رائٹ سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ دونوں طرف سے باغ تھے۔ مالی سر پہ ٹوکرا رکھتا اور سڑک کے اوپر پیدل سفر کرتا، دوسری طرف نکلنے سے پہلے اس کا ٹوکرا پھلوں سے بھر جاتا تھا، ہر طرف سایہ ہی سایہ تھا، سبزہ ہی سبزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عبرت کا نشان بنایا، فرمایا کلوا من رزق ربکم، کھاؤ رب کے رزق سے۔ وہ قوم، وہاں نہر نہیں تھی، وہاں دریا نہیں تھا، لیکن سبزہ کیسے آیا؟ پہاڑوں کے اوپر سے بارش برستی تھی، اور بارش کا پانی بہتا ہوا ریگستانوں میں پھیل جاتا تھا۔ وہ قوم نے کیا کیا؟ اس ریگستانوں کے اوپر، پہاڑوں کے درمیان، وہاں ایک بند بنایا جسے سد معارب کہتے ہیں، بڑا مشہور بند، اور اس کو عربی میں ارم کہتے ہیں۔ بند بنا کے پانی کو روکا تھا، چھوٹی چھوٹی ونڈو، کھڑکیاں لگی ہوئی تھی، جہاں ضرورت پڑتی تھی ونڈو کھول دیتے تھے، در کھول دیتے تھے، پانی باہر باغوں کو لگتا اور فصلوں کو لگتا، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ دائیں بائیں بڑے گیٹ تھے، دائیں طرف سے گیٹ کھولتے، دروازہ کھولتے، پانی دائیں طرف دور تک سیراب کرتا، ہریالی پھیلاتا جاتا تھا، رونق تھی وہاں، پھلدار پھولدار پودے تھے، خوشبودار باغات تھے، انگوروں کے، سیبوں کے اور کھجوروں کے، طرح طرح کے باغات تھے۔ اس قوم نے، رب نے فرمایا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، رب کا شکر کرو، بلدۃ طیبہ، رب نے فرمایا ایسا ملک تھا طیبہ، سب سے اعلیٰ زمین کو طیب کہتے ہیں، جس کے اندر زرخیزی ہو، جس کے اندر پیداوار کی ساری صلاحیتیں ہوں، اس کو بلدۃ طیبہ کہتے ہیں۔ وہ رب غفور، رب سے معافی بھی مانگتے رہو، تمہیں نعمتیں دیتا رہوں گا۔ لیکن قوم نے کیا کیا؟ فَعَارَضُوا، ان رب کے اس حکم پہ اعراض کیا، وہ لوگ نعمتوں کو بھول گئے، اس خالق کائنات کو بھول گئے، اس نعمتوں کی ناشکری کی۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ، اللہ نے فرمایا پھر میں نے کیا کیا؟ وہ پتھر کے بندے ہوئے بند ٹوٹ گئے، بڑے بڑے پتھر جو بند کے آگے رکھے ہوئے تھے، پانی کے آگے رکاوٹ تھے، ٹوٹ گئے، اور وہ سارا پانی سیلاب کی صورت میں ان کے باغوں کو تباہ کر گیا، اور زمین کی جو زرخیز تہ تھی وہ اکھڑ گئی۔
نیچے سے ریت ان کی فصلوں اور باغوں کے اوپر چڑھ گئی۔ آج یہی ہے، آج ہر طرف سے پانی سیلاب کی صورت میں ہماری پاکستان، بلوچستان اور زرخیز علاقے جہاں باغ انگوروں کے تباہ ہو گئے، سیب کے باغ تباہ ہو گئے، جہاں جاپانی پھل کے باغ تباہ ہو گئے، فروٹ والی فصلیں، وہاں ریت اور جھاؤ اور وہاں ہر طرف تباہی پھیل گئی۔ بھائیو، یہ سب رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، سیل العرم، میں نے سیل ارم بھیجا۔ وجہ کیا تھی؟ فَعَارَضُوا، وہ رب کو بھول گئے تھے۔ آج ہم رب کو بھول چکے ہیں۔ ہر چیز کا جشن منایا جاتا ہے، ہر خبر، ہر میڈیا چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتا ہے آؤ جشن منا لیں، آؤ جشن منا لیں، آؤ اس بات کا جشن منا لیں۔ اتنے سیلاب آئے، بتاؤ کسی چینل نے، بتاؤ کسی اینکر پرسن نے یہ کہا ہو آؤ رب کی بارگاہ میں معافی مانگ لیں، رب کی بارگاہ میں جھک کے توبہ کر لیں، آؤ رب کا عذاب آیا ہے، رب کی بارگاہ میں توبہ کر کے رب کے در پہ جھک جائیں۔ ہمیں قوم کو رب کے در پہ جھکانا چاہیے تھا، ہمیں قوم کو رب کا خوف اور رب کا ڈر دلانا چاہیے تھا، ہمیں خوف کو رب غفور یہ بتانا چاہیے تھا، رب بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ رب تعالیٰ نے ساری نشانیاں بتائیں، فرمایا اس قوم کو میں نے ہلاک کیا، وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْن، اتنے پیارے باغ تھے، وہ باغ میں نے اجاڑ کے رکھ دیے، ایسے باغ میں نے دیے، ذواتِ اکل خمط، ایسے باغ دیے میں نے جن کے ذائقے کڑوے تھے، کسیلے تھے، ایسے ذائقے جو گلے میں اٹکنے والے تھے، میں اس کی بدلے ان کو وہ باغ دیے۔ آج ذمہ دار روتا ہے کہ میرے باغ کہاں گئے، آج ان کے مویشی بہ گئے پانی کے اندر، ان کے بڑے بڑے گھر بہ گئے، اور 80,000 گاؤں بلکہ لاکھ سے زیادہ بستیاں پانی کے اندر بہ گئی ہیں۔ اللہ کی قسم دیکھ کر آنسو آتے ہیں آنکھوں کے اندر، کتنی محنت غریبوں نے بسائے، کتنی محنت سے بنائے ہیں، رب تعالیٰ نے وہ پانی کے اندر سارے بہا دیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایسے وشیء من صدر قلیل، اور چھوٹی چھوٹی بیریاں بچی تھیں جو ذائقے دار تھیں، ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ میں نے ان کی ناشکری کو انہیں سزا دی تھی۔ سندھ جاؤ، کل ایک دوست سندھ سے آیا، کہتا بھائی پورے ریلوے ٹریک کے آس پاس جہاں خشک جگہ ہے دور دور تک پانی دکھائی دیتا ہے، اور برباد ہوئی بستیاں، لوگ اپنا تھوڑا سا سامان اور آٹا برتن میں تھوڑے سے کپڑے وہ گٹھلی باندھ کے جہاں خشک جگہ ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مومی کاغذ اور یہ کاغذ لے کر اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اس لیے نائلون کا کاغذ کہیں بارش ہمارے آٹے ہمارے اناج کو بھگو نہ دے، وہاں سڑکوں پہ رب کی رحمت کا انتظار کر رہے ہیں۔ بھائی یہ سب نشانیاں ہیں جب ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، ناشکروں کو ہم تو یہ سزا دیتے۔ آج ہم ناشکرے ہو چکے ہیں، آج ہم اللہ کی نعمتوں کو بھول چکے ہیں، آج اللہ رب العزت کے انعامات کو ہم بھول چکے ہیں۔ زمین رب کی نعمت ہے، بارش رب کی نعمت ہے، اور آج انڈیا کے اندر سے 6 بندے سیلاب کے اندر ڈوب گئے تو ہمارے میڈیا نے سڑی خبریں دی، اور آج پاکستان کے اندر اتنا سیلاب آیا ہمارے میڈیا نے اتنا خبریں ہی نہیں دی۔ ابھی جب باہر کے ملک والوں نے کہا ہمیں ترس آتا ہے پاکستان والوں پہ، انہوں نے امداد دی تو میڈیا والا جاگا کہ ہمیں خبریں دینی چاہیے، اب خبریں آنے لگی ہیں۔ بھائیو ہم سب کو قوم کو رب کی بارگاہ میں جھکانا چاہیے، ہم سب کو آپس میں لڑائیاں چھوڑ دینی چاہیے۔ وہ قومیں جو آپس کے اندر لڑائیاں لڑتی رہتی ہیں، وہ قومیں جو آپس کے اندر جنگیں لڑتی رہتی ہیں، جاؤ یورپ کے اندر دیکھو، وہاں چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، سب ریاستیں آپس کے اندر جھگڑنے والی تھیں۔ جو کوئی تگڑی ریاست ہوتی وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ دوستی کرتی اور اپنے ہی مسلمان کو دبانا شروع کر دیتی۔ میڈیا کو سوائے شہباز گل کے، میڈیا کو سوائے کسی اور رانا ثناء اللہ کے اور خبریں ہی نہیں ملتی۔ انہیں خبریں ملتی ہیں تو صرف اسی بات کی ملتی ہے، اللہ اس قوم کو کدھر لگایا جا رہا ہے، اس قوم کو تو رب کی دین کی طرف اور رب کی بارگاہ کی طرف لگانا چاہیے تھا۔ رب تعالیٰ نے یہ ہمیں عبرت کے لیے بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا
میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں آؤ اس بستی کی مثال سنو، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ۔ اس بستی کی مثال سنو، کون بستی؟ مکہ کی بستی، جس کی رب مثال بیان فرماتے ہیں، جس کا رزق چاروں طرف سے آتا تھا، فروٹ آتے تھے، پھل آتے تھے۔ وہ قوم رب کی ناشکری ہو گئی، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا، نبی کو نبی نہیں مانا، پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ کے صحابہ کو سزائیں دی، تکلیفیں دی، اس قوم کو رب نے عذاب نازل کیا، وہ قوم فاقوں کا شکار ہو گئی۔ آج ہم دیکھا کہ ہماری بستیاں میں نمازی کتنے ہیں، ہمارے شہروں میں نمازی کتنے ہیں، ہمارے اندر دیانتداری کتنی ہے۔ آج ہر طرف دغا بازی ہے، دودھ کے اندر پانی ہے، مرچوں کے اندر بھوس رلا ہوا ہے، اور ہلدی کے اندر چنے کے بھوس رلا ہوا ہے، ہر طرف سے ملاوٹ ہے، 2 نمبری ہے، گھی 2 نمبر ہے، دودھ 2 نمبر ہے، ہر طرف سے 2 نمبری اور کرپشن عام ہو چکی ہے۔ ہم رب کو بھول گئے ہیں، صداقت اور ایمانت کہاں سے لائیں؟ اس وجہ سے رب تعالیٰ نے ہمیں عذاب میں مبتلا کیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں اس لیے بسایا تھا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ہم نے زمین میں تمہاری معیشت بنائی تھی، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم تھوڑے شکر کرتے ہو، تم سب کو شکر گزار بننا چاہیے تھا۔ اللہ چاہے تو پانی بھی پھر سیلاب بن جاتا ہے، ہوائیں بھی سیلاب بن جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے هو القادر علی یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اللہ قادر ہے تمہارے اوپر سے عذاب آ جائے، اور من تحت ارجلکم، تمہارے نیچے سے عذاب آ جائے، اور یلبسکم شیعا، اللہ تمہیں آپس میں فرقہ فرقہ کر کے لڑا دے، عذاب بھی آ جائے، آپس میں لڑنا بھی شروع کر دو، تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ بھائیو آؤ ہم سب مل کے توبہ کریں، اب اس رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ ہم سب کو ایسے عذاب سے، ایسی ازمائشوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حدیث مشکات شریف میں میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر ہے، حدیث قدسی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے لو انا عبادی، اگر میرے بندے اطاعونی، میری اطاعت کریں، میری فرما برداری کرتے رہیں، لسقیتہم المطر باللیل، میں رات کو سوئے ہوئے ہوں تو میں رحمت کی بارش برسا دوں، میں رات کو سوئے ہوئے ہوں، اپنے کمرے میں بند ہوں، میں رحمت کی بارش برسا دوں، وَلَا اطَّلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ، جب دن کو باہر نکلے میں انہیں سورج دکھا دوں، رات کو بارش برسا دوں، دن کو سورج چڑھا دوں، رات کو بارش اس لیے برسا دوں ان کی فصلیں بھر جائیں، رات کو بارش اس لیے برسا دوں ان کا موسم ٹھیک ہو جائے، ان کی گرمی کا زور ٹوٹ جائے، رات کو بارش اس لیے برسا دوں یہ بندے پریشان نہ ہو، دن کو میں سورج دکھا دوں تاکہ اپنے روزی کا بندوبست کریں، اپنے بچوں کو اداروں میں لے کر جائیں، اپنے کاروبار کو چلے جائیں، دن کو میں دن چڑھا دوں، رات کو رحمت کی بارش برسا دوں۔ فرمایا ولم اسمعہم صوت الرعد، میں ان کی نیند بھی خراب نہیں کروں گا، میں ان کو بادلوں کے گرجنے کی آواز بھی نہیں سناؤں گا، کہیں میرے بندے کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ شرط کیا ہے؟ لو ان عبادی اطاعونی، اگر میرے بندے میری اطاعت کرنے والے بن جائیں، میری بارگاہ میں جھکنے والے بن جائیں۔ بھائیو آج ہم رب کو بھول چکے ہیں، ہم میڈیا کے لحاظ سے، ہم ہر لحاظ سے اس خالق کو بھول چکے ہیں۔ ہمارے نمازی کہاں گئے؟ نمازی تھوڑی ہو گئے، رب کے دیانتدار بندے تمہیں ملتے نہیں، سچے ملتے نہیں۔ بھائیو ہم رب کو بھولنے کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، سچ فرمایا، میرے اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے اگر اطاعت کر لیں تو میں ان بندوں کو رحمتوں کا پانی برساؤں گا۔ پھر ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو ہم ایسے عذابوں سے بچ جائیں، اللہ ہمیں ایسے عذابوں سے بچا لے، پھر ان پھنسے ہوئے عذابوں والوں کی مدد کرو، ان کے لیے ہم بندوبست کرنے کے لیے اپنی کوشش کریں، اپنی توانائیاں صرف کریں، اللہ تمہیں بھی ایسے عذابوں سے محفوظ فرما لے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان للہ عز وجل خلقا، اللہ کی کوئی ایسی مخلوق ہوتی ہے خلقہم لحوائج الناس، اللہ ایسی مخلوق کو لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پیدا کرتا ہے۔ میری مخلوق میں ایسی مخلوق ہوتی ہے جو لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتی، یفزع الناس الیہ فی حوائجہم،
لوگ ان کی طرف آتے ہیں، آؤ میری ضرورتیں پوری کر دو، اور وہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اولئک الآمنون من عذاب اللہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کو اپنے عذابوں سے محفوظ رکھتا ہوں۔ شکر کریں اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا۔ جاؤ ان سے پوچھ کے دیکھو جن کے بچے ابھی بھی پانی میں کھڑے، جاؤ ان سے پوچھ کے دیکھو جن کو جلانے کے لیے آگ اور خشک لکڑی نہیں ملتی، جاؤ ان سے پوچھ کے دیکھو جو سونے کے لیے انہیں جگہ نہیں ملتی، جن کے مویشی، جن کے گھر بار، جن کی گلیاں پانی سے بھری ہوئی ہیں، وہ سڑکیں جہاں ٹریفک چلتی تھی وہاں سیلاب کے ریلے چل رہے ہیں، وہ سڑکیں جہاں ٹریفک کی روانی تھی آج وہاں دریاؤں کے ریلے ہیں، اور سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں، راستے بند ہو چکے ہیں، کوئٹہ اور پنجاب کا راستہ کٹ چکا ہے۔ بھائیو سب ہمارے لیے نشانی عبرت ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجت ہی، جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے تھا حکومتی سطح پر، ہمیں چاہیے تھا سیاسی سطح پر ہم پوری قوم کو لگاتے، پوری قوم اٹھتی، جس طرح 2005 کو زلزلہ آیا تھا پوری گاڑیاں کشمیر میں پہنچ چکی تھی، پنجاب سے، سندھ سے، سرحد سے، بلوچستان سے پوری گاڑیاں کشمیر میں پہنچ چکی تھی، اور زلزلہ زدگان کی امداد کے لیے آج قوم کو جگایا نہیں گیا، قوم کو کسی اور طرف لگا دیا گیا، قوم کو انتقام کی طرف لگا دیا گیا، قوم کو کسی اور کی طرف لگا دیا گیا۔ بھائیو سب سے بڑا رب کی ناراضگی کا سبب ہے ہم نے قوم کے جذبات کو رب کی صحیح ڈگر پہ نہیں لگایا، رب کے صحیح دین پہ نہیں لگایا، ہم نے ان کی جذبات کے ساتھ کھیلا ہے۔ کاش ہم قوم کو رب کے در پہ جھکاتے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ قوم اس قوم پہ رب عذاب لاتا ہے، وہ قوم جب ضرورت مند ان کی طرف دیکھے اپنے دروازے بند کر لے، وہ حکمران اپنے دروازے بند کر لے، اللہ اس قوم کو، ان حکمرانوں کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے تھے، ابھی نبوت نہیں ملی تھی، ایک معاہدہ ہوا، اور معاہدہ حلف الفضول والا سیرت النبی کی کتاب پڑھنے والے، مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں، یہ معاہدہ ہوا تھا اور عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ہوا تھا، کوئی مظلوم نہیں رہے گا ہم ان کا مل کے تعاون کریں گے، کوئی مسافر لٹا ہوا ہم ان کا تعاون کریں گے، کوئی ضرورت مند نہیں رہے گا ہم اس کا تعاون کریں گے، کوئی ظلم والا کھڑا ہوگا ہم ظلم کے سامنے طوفان بڑھ کے اور پہاڑ بن کے کھڑے ہوں گے، ہم ظالم کا ہاتھ روکیں گے۔ یہ کہاں معاہدہ ہوا تھا؟ جب آپ نبی نہیں بنے تھے یہ معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے میں آپ شامل ہوئے تھے۔ آپ فرماتے تھے اگر مجھے 100 سرخ اونٹ بھی دینے پڑے میں اس معاہدے کو پھر بھی نہیں چھوڑوں گا، اتنا اچھا معاہدہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لوگوں کی بھلائی کے معاہدے نبوت سے پہلے بھی کر دیے تھے۔ تو آؤ میرے نوجوان بھائیوں جاگو، آؤ نمازیوں کوٹ رادا کشن والو، آؤ تنظیموں والو، آؤ اٹھو، ان مسلمانوں کا تعاون، ان مسلمانوں کے لیے دعائیں، اپنے لیے دعائیں، اللہ ان کے حالات پہ رحم فرمائے۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک اللہم ہوا علینا ولا علینا۔ ماشاءاللہ حاجی صاحب نے وہ زلزلہ زدگان کی اور سیلاب زدگان کی ان کے تعاون کے لیے 2000 پیش کیا ہے، آپ بھی دوسرے خطبے میں بھرپور ان کے لیے تعاون کیجئے۔ ہماری مسجد سے ذمہ داران وہ حاجی شبیر صاحب ہیں، دیگر سارے انتظامیہ والے کہتے ہیں ہم انشاءاللہ اپنی مسجد سے کوٹ رادا کشن سے حصہ بھیجتے ہیں سیلاب زدگان کو۔ اللہ تبارک ماشاءاللہ بھائی عبداللہ نے 5000 کا اعلان کیا ہے، اور بھی ماشاءاللہ یہ اعلان کرنے والے ہیں۔ ابھی دوسرے خطبے میں بھرپور امداد کے لیے آپ سب بھائی تعاون کریں۔ بھائیوں جو آج ان کی ضرورت کے لیے کھڑے ہوں گے اللہ آپ کو ان مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا۔ رب کا شکر کریں۔ الآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔